قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کو بطور تمہید تلاوت کرنے کا مقصد اپنی آج کی گفتگو کو گزشتہ جمعۃ المبارک میں کی گئی گفتگو کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کائنات ارض و سما میں جانوروں اور حیوانات کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے، اور کیونکہ نگاہ قدرت میں اس کی تخلیق ہونے کے سبب سے اشرف المخلوقات کے حق میں ضروری ہونے کے سبب سے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں پر ان کے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے ان کے حقوق کے حوالے سے کچھ گزارشات چیدہ چیدہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، جس کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ بہرحال اس کائنات ارض و سما میں انسانوں کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے جو کچھ تخلیق فرمایا ان کی بھی بہرحال اپنی ایک اہمیت ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب کچھ انسان ہی کے نفع اور انسان ہی کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ فَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس ہم نے مسخر کر دیے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں، یا جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات ارض و سما کی جملہ اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائے، اس سے فائدہ حاصل کرے اور اپنے اس خالق کی بارگاہ میں بصورت عبادت اور بصورت اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بنے اس بات کا کہ اس نے بن مانگے اور انمول اور بے قیمت نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ان سے نفع بھی ہم ہی اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہم پر حقوق بھی متعین فرمائے ہیں، اس لیے کہ خود ہم بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان خود بھی اپنے لیے جو کچھ بناتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کو سنبھالتا بھی ہے اور اس کو سنوارتا بھی ہے، پھر چاہے وہ لباس ہو، مکان ہو، خوراک و طعام ہو یا اس کی سواری ہو، جو کچھ انسان بناتا ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کی صفائی کا، اس کی ستھرائی کا، اس کی مرمت کا، اس کی دیکھ بھال کا۔ ہم سواری کوئی لیتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی درستگی کا، اس کے تیل پانی کا۔ ہم اگر لباس بناتے ہیں تو اس کے دھونے کا، اس کی استری کا، اس کو سنبھال کے رکھنے کا اور حسب موقع اس کو استعمال کرنے کا اور اس کو حفاظت سے رکھنے کا سب کچھ اہتمام کرتے ہیں ہم۔ اللہ حاضل خیاس، جب خود انسان اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو وہ اپنے لیے بناتا ہے
اس کی حفاظت کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، تو وہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی حفاظت اس کے ذمہ نہ ہو، ان کے حوالے سے اس پر کوئی حقوق متعین نہ ہو؟ لہذا یہ بات بالکل فطری ہے کہ جب انسان اپنے نفع کے لیے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے حفاظت کے، اس کے اہتمامات کو وہ اپنے اوپر لازمی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیونکہ یہ ساری کائنات انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے، تو جن چیزوں سے اسے نفع میسر آتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے اقدامات کرنا یہ اس پر لازم اور واجب ہے۔ پھر وہ مجموعی طور پر فضائی ماحول ہو یا آبی ذخائر ہوں، ان سب کا بھی مجموعی طور پر خیال رکھنا انسان ہی کے لیے لازم کیا گیا ہے، اور انفرادی طور پر جن چیزوں کا وہ مالک ہو اور اس نے اپنے نفع کے لیے وہ چیزیں حاصل کی ہوں، ان کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات یعنی جانور انسان کے لیے بنائے اور فرمایا کہ بھئی ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، تم ان سے نفع اٹھاؤ، تو یقیناً وہ صرف رونق دنیا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے نفع کا باعث ہونے کی وجہ سے ہماری توجہ کے حقدار بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ہماری سلامتی اور بھلائی بلکہ علامات خیر و شر کے حوالے سے ہمارے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے اکثر حضرات نے یہ بات سن رکھی ہو، نہ سنی ہو تو آج سن لیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دیتا ہے تو اللہ کی تسبیح کر کے دعا کیا کرو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دے تو اللہ کی تسبیح کر کے دعا کرو، کیونکہ وہ رحمت کے فرشتوں کے نزول کو دیکھتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب گدھا رینگے، جب گدھا آواز نکالے تو لا حول پڑھو اور اللہ کی پناہ چاہو، کیونکہ وہ شیطان کو یا نزول عذاب کو دیکھتا ہے تو رینگتا ہے۔ تو باقی دوسرے نفعوں سے ہٹ کر ظاہر ہے مرغا ہمارے لیے خوراک سے لے کر تجارت تک جن دوسرے نفعوں کا باعث ہے، اس سے ہٹ کر ایک یہ خیر اور بھلائی کے نزول کے اشارے کے حوالے سے بھی وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوا۔ اور اسی طرح گدھا جہاں سواری کے اعتبار سے، بار برداری کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نفع کا باعث ہے، وہیں نزول شر کی علامت کے آگاہی عطا کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہوا۔ اس طرح کی اور بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اس عنوان پر، لیکن کیونکہ مجھے دوسری باتیں عرض کرنی ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چوپائے جانور پیدا فرمائے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے نفع رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی شے بھی بے مقصد، بیکار اور بے وجہ پیدا نہیں فرمائی ہے۔ سورہ نحل شریف 5، 6، 7 اور 8 آیات مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے چوپائے پیدا کیے اور ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور دوسرے فائدے رکھے۔ اون ان کے بالوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، ان کی کھالوں کے ذریعے جیکٹس اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے چوپائے پیدا کیے اور ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور دوسرے فائدے
مقرر کیے اور تم انہی میں سے بعض کو کھاتے ہو، یعنی ان میں سے بعض کو تمہارے لیے بطور طعام حلال کر دیا ہم نے کہ انہیں کھاؤ، اور تمہارا ان میں جمال ہے، یعنی تمہارے لیے وہ شان کا باعث ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح آج کسی کے دروازے پہ اچھی کار کھڑی ہو تو وہ ذرا تھوڑا سا کالر اونچے کر کے چلتا ہے، پچھلے زمانوں میں کسی کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے، کسی کے پاس اچھی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، اپنی برق رفتاری اور اپنی زیادہ قیمت کے اعتبار سے وہ اس کے لیے شان کا باعث ہوتے تھے۔ یا کثیر ریوڑ کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ امیر آدمی کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے جس میں نوٹ جمع کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان میں تمہارے لیے جمال، یعنی تمہاری شان بھی ان میں رکھی ہے ہم نے ان کے ذریعے سے۔ اور جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، جب ان کو وہ لے کر جاتے تھے اور لے کر آتے تھے تو بڑی شان ہوتی تھی ان کی کہ بھئی اتنا بڑا ریور ہے اس کا۔ رب کائنات فرماتا ہے اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ چوپائے کہ ہم ان کو کھاتے بھی ہیں، ان سے لباس والی سہولتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، گائے، بکری، بیل، اونٹ، گھوڑے، تو ان میں سے بعض کھائے بھی جاتے ہیں اور بار برداری بھی کرتے ہیں۔ وہ بیل سے ہل بھی چلایا جاتا ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر ادمرے ہو کر۔ پہاڑی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اپنے جانوروں پر اپنا سامان لاد کر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اگر اس سامان کو وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد کر چلیں نا تو ان کا حشر نشر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر ادمرے ہو کر، یعنی پہنچ تو جاؤ گے تم بھی وہاں پر، لیکن جو تمہارا حال ہوگا وہ تم جانتے ہو۔ لیکن ہم نے ان میں قوت رکھی، طاقت رکھی، صلاحیت رکھی کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب مہربان ہے۔ سورہ نحل شریف کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے چوپائے اور ان سے انسان کو دیے جانے والے فوائد کا ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، نہ فرشتے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ جنات ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ خود اللہ کو ان سے کوئی نفع ہے، صرف اور صرف انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے اور انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ تو جب ان کو وہ مسخر کرتا ہے، اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے سر پر بیٹھ کر ساربان، ہاتھی کے چلانے والے کو کہتے ہیں ساربان، وہ ہاتھی کے سر پر بیٹھتا ہے اور ایک مخصوص قسم کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہ اس کی پیشانی پر رکھتا ہے، اور اس کی تربیت ہوتی ہے اس طرح کی کہ جب وہ اس لوہے کو دائیں طرف کرتا ہے تو ہاتھی کی دائیں آنکھ پر جب وہ آتا ہے تو وہ دائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور جب وہ بائیں طرف کرتا ہے تو وہ بائیں طرف مڑ جاتا ہے، انڈیکیٹر کے طور پر وہ کام لیتا ہے اس سے، اور وہ چلتا ہے، اس کے سر پہ بیٹھ کر چلتا ہے، پیچھے اس کے ہودج لگا ہوتا ہے، اس پہ سواری ہوتی ہے یا وزن ہوتا ہے، لیکن وہ سر پر بیٹھ کر اس کو چلاتا ہے۔ اب کہاں ہاتھی کہاں انسان، لیکن یہ اللہ نے مسخر کیا ہے اس کو کہ وہ اس کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہی حال باقی جانوروں کا بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ انسان ان سے نفع حاصل کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب تم ان سے نفع اٹھاتے ہو، جب ان کو پالتے ہو، چاہے شوقیہ پالو، چاہے تجارت کے لیے پالو، چاہے خوراک کے لیے پالو، ظاہر انسان سب طریقے سے ان جانوروں کو استعمال کرتا ہے، تو پھر ان کے حقوق ظاہر ہے، پھر ان کے حقوق انسان پر مقرر ہیں، ان کی خوراک کا، ان کے آرام کا، ان کی صحت کا، ان کی سردی گرمی کا، ان کی حفاظت کا، جس طرح انسان اپنی باقی چیزوں کا، ان کی حفاظت کا، ان کی درستگی کا اہتمام کرتا ہے،
اسی طرح ان سب کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کے اس پر حقوق مقرر فرمائے ہیں، لہذا ان کی صفائی ستھرائی، ان کی صحت تندرستی، ان کی خوراک، ان کا آرام، دھوپ چھاؤں، سب چیز کا اسے خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو تخلیق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضوان کو بڑی واضح نوعیت کی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ لہذا جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک محلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک پرندے کو باندھ کر تیر سے اس کا نشانہ لے رہے ہیں، یعنی وہ نشانہ بازی سیکھ رہے تھے، اور کیونکہ اڑتے ہوئے پرندے کو مارنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا انہوں نے پرندے کو باندھا ہوا تھا اور وہ اس پرندے کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس عمل پر اور اس کے کرنے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کے معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کی رحمت سے محروم۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس پر رحم نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی رحمت کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس عمل پر بھی اور اس کے کرنے والے پر بھی۔ اس سے مقصود کیا تھا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طرح تم کسی اذیت اور کسی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہو، ظاہر ہے وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی دکھ اور اذیت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو کسی مسلمان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ سے، اس کے وجود سے اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچے، جبکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میرا اور اس کا خالق ایک ہی ہے۔ تو اس نے مجھے بھی پیدا کیا، اس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، تو بسبب مخلوق ہونے کے جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے اتنی ہی اس سے بھی کرتا ہے، کیونکہ پیدا اس کو بھی اسی نے کیا ہے اللہ نے، اور مجھے بھی اسی نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان کو حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل بھی ارشاد فرما دی، تاکہ جن کو وہ بطور خوراک استعمال کریں ان سے وہ نفع حاصل کریں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ہم پر ایک واضح خطبہ ارشاد فرمایا حلال و حرام جانوروں کے حوالے سے۔ لہذا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کیل والے درندے اور پنجے والے پرندے اور گدھے تم پر ممنوع ہیں کہ تم انہیں کھاؤ۔ اب یہ ایک اجمالی بیان ہے حضور علیہ السلام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ سرکار جوامع الکلم، یعنی بہت بڑی بات کو بہت تھوڑے سے الفاظ میں کہہ دینے کا معجزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے سرکار کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو بات کوئی دوسرا آدمی بہت لمبی چوڑی تقریر کے بعد کسی کو سمجھا سکے اور کسی کو بتا سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 جملوں میں وہی بات ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ سرکار کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ رسول تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی اور نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جو گندی چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ اللہ نے حلال و حرام کرنے کا اختیار اپنی عطا سے حضور کو دیا ہے۔ حضور جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں حرام کر دیں، جس کے لیے جسے چاہیں حلال کر دیں وہی چیز کسی کے لیے حرام کر دیں، کیونکہ حضور شارع ہیں، یعنی حضور کو اللہ نے شریعت بنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ علماء شریعت بتانے والے ہیں،
لیکن حضور اللہ کی عطا سے شریعت بنانے والے ہیں، حضور جو کہہ دیتے وہی شریعت ہو جاتا ہے۔ تو حلال و حرام جانوروں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع اور مختصر بات ارشاد فرمائی، جس کی تشریح حضور علیہ السلام کی دوسری احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام رضوان کے اقوال مقدسہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت طیبہ کو اللہ نے ہمارے نمونہ بنایا ہے، تو سرکار نے کیا کیا کھایا، کسے کسے کھایا، کیا کیا کھانے سے منع فرمایا اور کسے کسے کھانے سے انکار فرمایا، سب شریعت ہے، ساری شریعت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل جملہ کل کا کل شریعت ہے، حضور نے جو کچھ فرمایا اور حضور علیہ السلام نے جو کچھ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حلال کردہ اشیاء کی بھی کسی شخص کے لیے حلال ہونے کی شرط مقرر فرمائی ہے، اور وہ شرط کیا مقرر فرمائی ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اور تم پر حرام ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس کے ذبح میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو یا گلا گھٹنے سے مر گیا ہو۔ یہ جو تفصیل قرآن کریم نے بیان کی، یہ اس لیے بیان کی کہ جو حلال جانور ہیں ان کے بھی حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا بغیر ذبح کیے ہی مر گیا، یعنی پہلی بات اس میں فرمائی گئی کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار۔ مردار کا مطلب کیا ہے؟ جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، بیماری سے مر گیا، زہر خورانی سے مر گیا، کسی بھی وجہ سے مر گیا، بغیر ذبح کیے مر گیا، وہ مردار ہے، مسلمان کے لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح خون، جو خون بہتا ہے جانور کے وجود سے، اگرچہ وہ جانور حلال ہے مگر وہ خون حلال نہیں ہے، ممنوع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سور کا گوشت بھی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اگرچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اجمالی بات ارشاد فرما دی، لیکن اس کو کیونکہ نجس العین قرار دینا مقصود تھا اللہ کو، تو اللہ نے اس کا نام لے کر خاص طور پر ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی وضاحت کر دیا، ارشاد فرما دیا کہ وہ حلال جانور جنہیں ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دے دیا ہے، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ان کا ذبح اللہ کے نام پر کیا جائے، یعنی جب ان کو ذبح کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور اگر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، کیونکہ مشرکین حرم میں لات و عزا کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرتے تھے اور بسم اللات والعزا کہا کرتے تھے، عزا اور لات کے نام سے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے سوا کسی کے بھی نام پر ذبح کیا گیا، تو وہ مسلمان کے لیے اگرچہ وہ جانور اصلاً حلال ہو، مثلاً بکرا ہے وہ، اور اسے حلال بھی کیا گیا یعنی خون بھی بہایا گیا اس کا، لیکن کیونکہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، اب وہ مسلمان کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرما دیا کہ بھئی اگر کوئی جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، دم گھٹنے سے مر جائے، تو اس صورت میں بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن کریم نے بڑے مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان فرما دیا، پھر مفسرین نے اس کی تشریح فرما دی۔ سرکار نے احادیث مبارکہ میں حلال اور حرام جانوروں کا ذکر فرما دیا،
اور اس کی صحابہ کرام رضوان کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے تشریح و تفسیر بھی فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اور وہ جانور اصلاً حلال بھی ہو، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے کھانے کو کوئی حرام کہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ کسی نے بت کے نام پر جانور چھوڑ دیا، کسی ہندو نے بت کے نام پر جانور چھوڑ دیا اور مسلمان نے اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا، حلال ہے۔ بھلے بت نے ہندو نے چھوڑا ہے، بت کے نام پر چھوڑ دیا، اس نے آزاد کر دیا اس کو، بھلے بت کے نام پر چھوڑا اس نے، لیکن جب اس کو ذبح کیا گیا تو مسلمان نے ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اور وہ جانور اصلاً حلال ہے تو اس کا کھانا مسلمان کو حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، تمہیں کیا ہوا کہ تم نہ کھاؤ ایسے جانور کو کہ جس کے ذبح پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے میں نے کی خاص طور پہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو چھٹبئیے پائے جاتے ہیں، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے تبلیغ کرنے والے، وہ کہتے ہیں بھئی 11ویں کا بکرا شرک ہو گیا، غوث اعظم کے نام کا دمبا بھائی شرک ہو گیا، بھائی کہنے لگے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ غیر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شرک ہو گیا، یہ اس کو کھا نہیں سکتے، یہ حلال نہیں ہے۔ تو قرآن نے جو قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقت ذبح جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ چاہے کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہو یا ویسے ہو، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور مسلمان اسے ذبح کرتا ہے قربانی سے ہٹ کر بھی، صرف کھانے کے لیے بھی یا کسی تقریب کے لیے بھی، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے سب کے نزدیک یہی بات ہے کہ قصداً اگر اس نے ترک کیا تو حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اسی کو قانون بنا لیا جائے جو ہمارے مخالفین نے بنا رکھا ہے تو پھر کوئی جانور بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی جانور جب آپ مارکیٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں تو بہت سارے جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہلا سوال آپ کا یہی ہوتا ہے بھائی اس کا مالک کون ہے، کس کا جانور ہے یہ؟ تو کوئی قریب کھڑا ہوا آدمی بتاتا بھائی وہ عبداللہ کا ہے، اوہ عبداللہ ذرا آؤ بھائی یہ گاہ آیا ہے تیرا، تو وہ تو وہیں سے ہو گیا کام تمام اس کا، یہ تو عبداللہ کی گائے ہے۔ اب عبداللہ کی گائے اگر نصر اللہ نے خرید بھی لی تو پھر اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے سے حلال کیسے ہوئی؟ اور اگر عبداللہ کی گائے نصر اللہ کے خرید لینے پر اللہ اکبر کہنے سے حلال ہو جاتی ہے تو غوث اعظم کے نام کی گائے بھی عبد الوہاب کے خریدنے اور ذبح کرنے پر قادریہ مسجد میں کھلائے جانے کے لیے حلال ہوگی۔ کوئی فرق نہیں ہوگا نا اس میں، بات تو وہی ہوگی نا بھائی۔ تو ایک بے وجہ کی بے تکی بات جو تصور قرآنی اور فلسفہ اسلامی کے منافی ہے، میں نے کہا ورنہ کوئی بھی جانور ان کا حلال نہیں ہوگا۔ عام دنوں میں بھی جو جانور خریدے جاتے ہیں، قربانی کی بات ہے کہ ویسے بھی جو جانور خریدے جاتے ہیں، جب کوئی جانور خرید کے اپنے گھر لاتا ہے، ظاہر ہے بے وجہ تو کوئی بھی جانور خرید کے نہیں لاتا، کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے تو جانور خرید کے لاتا ہے۔ تو کسی کے گھر پہ جانور بندھا، بھائی جانور کیسے بندھا ہوا؟ بھائی یہ بیل کائے کے لیے لایا؟ بھائی وہ بیٹے کے ولیمے کی بیل ہے، تو غیر اللہ کا نام ہو گیا، ولیمے کا بیل ہو گیا بھائی، وہ عقیقے کا بکرا ہو گیا بھائی، وہ شادی کی گائے ہو گئی بھائی، وہ مطلب کوئی نہ کوئی نام تو اس پر لیا گیا۔ تو جب شادی کی گائے کہی اور گائے حلال رہی، جب ولیمے کا بیل کہا اور بیل حلال رہا، جب عقیقے کا دمبا کہا اور دمبا حلال رہا، تو غوث اعظم کی گائے کہنے سے کیسے حرام ہو گیا بھائی؟ جس طرح پچھلے تینوں جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال تھے، اسی طرح 11ویں شریف غوث پاک کے نام سے منسوب دمبا بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو غوث اعظم کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ ظاہر ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حلال ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہوا کہ تم اسے نہ کھاؤ، یعنی کیا وجہ ہے اس کی
کہ وہ جانور اصلاً حلال ہے اور اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو تمہارے لیے حلال ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ۔ پتہ چلا جو لوگ اس طرح کے فتوے اپنی جیب سے بنا کر، یعنی شریعت گھڑ کے اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ تعلیمات اسلامیہ اور اسلام کے اصل روح کے منافی ہے یہ بات۔ پھر اس میں بھی ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت للعالمینی کا جلوہ ہمیں اس عام مقام پر بھی، اس عام موقع پر بھی نظر آتا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کو سرکار علیہ السلام نے ایک بکری کے ذبح کرنے کا حکم دیا، فرمایا بھائی تم اس بکری کو ذبح کر دو، تو وہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں بکری ذبح کرتا ہوں مجھے بکری پہ بہت ترس آتا ہے، مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کھڑے ہو گئے اور سرکار نے اس صحابی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر رحم آتا ہے اللہ کو ضرور اس پر رحم ہوگا، اللہ ضرور اس پر رحم کرے گا جو اللہ کی مخلوق میں سے۔ وہ بڑا مشہور ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سرکار کی حدیث مبارکہ بھی ہے، من لم یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا کہ جسے اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرنا، ان کے ساتھ بھی رحمدلی کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے، ایک شخص نے بکری کو باندھ کر لٹایا کہ اسے ذبح کرے گا اور پھر چھری تیز کرنے لگا۔ اب دوسرا پہلو ہے، وہ ایک صحابی کا عمل تھا، یہ دوسرے صحابی کا عمل ہے۔ اس نے بکری کو باندھ کر لٹا دیا اور پھر چھری کو تیز کرنے لگا۔ سرکار اس موقع پر بھی کھڑے ہو گئے اور سرکار علیہ السلام نے اس شخص کا بازو پکڑ کر ہلایا، گویا غضب کا اظہار کیا، اور سرکار اسلام نے فرمایا کیا تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے؟ وہ حیرت سے حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ سرکار نے فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ چھری پہلے تیز کرتا اور اس کو بعد میں لٹاتا۔ اب یہ حضور تعلیم فرما رہے ہیں، یہ اسوہ حسنہ حضور علیہ السلام کا، کہ حضور بتا رہے ہیں کہ اپنے کھانے ہی کے لیے ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس بے زبان جانور کا اللہ نے بسبب اللہ کی مخلوق ہونے کے اور بسبب تیرے اشرف المخلوقات ہونے کے تجھ پر حق رکھا ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ جس طرح تو اللہ سے رحمت و رحم کا امیدوار ہے، اللہ بھی تجھ سے اپنی باقی مخلوق کے لیے رحمت و رحم کا امیدوار ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں جس کو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اپنے غلاموں کو بیان فرمایا، یہ بطور خوراک اور بطور طعام جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کے حوالے سے سرکار نے بیان فرمائی۔ ان کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حسن سلوک کا حکم دیا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر سرکار نے احکامات جاری فرمائے کہ جب کسی جانور کو تم ذبح کرو تو انتہائی تیز دھار آلے سے اور انتہائی کم وقت کے ساتھ، یعنی آلہ بھی اتنا تیز ہو اور ذبح کرنے والا بھی اپنے ہاتھ میں اتنی صلاحیت
اور قوت رکھتا ہو کہ کم سے کم دورانیے میں اس کے ذبح کا عمل مکمل ہو جائے. یہ عام جو خوراک اور طعام کے طور پر یا معاش کے طور پر، تجارت کے طور پر بیچنے کے لیے گوشت کو یا کھانے کے لیے گوشت کو کوئی جانور ذبح کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ احکامات جاری فرمائے. یعنی مختلف احادیث کا یہ نچوڑ کہ کسی حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انتہائی تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے. بعض حدیثوں میں سرکار نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. اور وہ حدیث تو آپ سن چکے کہ سرکار نے فرمایا کہ بھائی کیا تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، یعنی سامنے تیز چھری کرنے والی بات جو تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ایک جانور کو دوسرے کے آگے اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. ظاہر اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے کہ اس کو خوف اور وحشت یقیناً اس پر طاری ہوگی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی جانور کو اپنے کھانے کے لیے ذبح کرنا چاہے تو خبردار اسے خالی پیٹ ذبح نہ کرے، یعنی اس کو پہلے کھلائے پلائے پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی جانور کو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں طعام والے جانور کی، شادی کے لیے، ولیمے کے لیے، بیچنے کے لیے گوشت یا اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو زمین پر گھسیٹو نہیں. ظاہر اذیت ہوگی اس کو، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی گرا پہلے دیتے ہیں پھر گھسیٹتے ہیں. تو اس عمل میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام ہونا کہ جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سرکار کے اسوہ حسنہ کا ایک عنوان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی شخص کسی ذبح شدہ جانور کی کھال یا عضو اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ وہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے. یعنی جب اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس میں حیات کی کوئی رمق موجود نہیں ہے، بالکل یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تب اس کی کھال اتارے یا کوئی عضو کاٹے. یہ ساری باتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عام جانوروں کے متعلق کہ جس کو طعام کے لیے، خوراک کے لیے یا معاش کے لیے ذبح کیا جائے بیان فرمائی. اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب عام جانوروں کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احکامات اور یہ تعلیمات ارشاد فرمائی تو وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے کہ اس جانور میں اور باقی جانوروں فرق یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کا حصہ ہوتا ہے. بھائی ہم تو اس کو ادائیگی عبادت کی نیت سے لاتے ہیں نا. لفظ قربانی قرب سے بنا ہے. قربانی کا معنی کیا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص شخص کا ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. کہ بھی میں نے خاص اس دن میں جو قربانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اپنے حلال مال میں سے کسی خاص جانور کو خرید کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا، یہ کہلائے گی قربانی. تو اب یہ تو عبادت ہے، کرنے والے کی بخشش کا، اس پر نزول رحمت کا، اس کے گھر میں سال بھر برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بننے والا عمل ہے یہ تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے. اس جانور کا حق ان باقی جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو ہم اپنی معاش کے لیے یا اپنے طعام کے لیے، اپنی خوراک کے لیے ذبح کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. لہذا اگر ہم احادیث مبارکہ کا اس ضمن میں مطالعہ کریں تو میں اختصار کرتے ہوئے نچوڑ کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کے لیے نامزد کردہ جانور کی خدمت گزاری کرے تو اسے اس کی خدمت پر اجر ہے. اب ویسے تو وہ کسی بھی جانور کو پالے گا تو اس کے حقوق ہیں اس پر، اس کے کھانے کا، پینے کا، سردی کا، گرمی کا، بیماری کا، راحت کا، ہر چیز کا، حفاظت کا اس کو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے.
لیکن جس جانور کو وہ قربانی کے لیے خاص کر لے تو کیونکہ وہ ادائیگی عبادت کے لیے مختص ہے، اب جو کچھ وہ اس کی خدمت کرے گا، سرکار علیہ السلام فرمایا وہ امید رکھے اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی قربانی کے جانور کی خدمت کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام جب قربانی کے لیے کسی جانور کو خاص کر دیتے تھے تو اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا اونی رومال، اونی چادر، اونی کپڑا پہنا دیا کرتے تھے، جس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہیے تو قربانی کے جانور کو سجانا، سنوارنا، تخصیص ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات صحابہ کرام کو قربانی کے جانور کے حوالے سے ارشاد فرمائی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی جانور کو قربانی کے لیے خاص کر لو تو تم میں سے کسی قربان کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ قربانی کے لیے مختص شدہ جانور پر سواری کرے۔ اب وہ اس پہ سواری نہیں کرے گا۔ ایک اونٹ تھا، وہ اس نے پالا ہوا تھا، اب اس نے نیت کر لی کہ اس سال میں اس کو قربانی پر ذبح کروں گا۔ اب تک جو معاملہ تھا وہ تھا، آج کے بعد وہ اس پر سواری نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قابل احترام ہو گیا۔ اس سے شفقت کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس سے محبت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادائیگی عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے اب تمہیں ایک خاص عبادت ایک خاص وقت میں ادا کرنی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر جائز نہیں کہ وہ سواری کرے، سواری کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ خود سوار نہیں ہو سکتا الگ بات ہے، اس پر بوجھ لاد بھی نہیں سکتا۔ یعنی بال برداری کے لیے اگر وہ استعمال کرنا چاہے کہ میں بال برداری کر لوں اس پہ، خود تو میں نہیں چڑھتا لیکن چلو سامان اس کے ذریعے سامان اٹھوا لوں، تو فرمایا گیا کہ بار برداری کے لیے بھی اس سے خدمت لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ بیل ہے اور وہ پہلے ہل چلاتا تھا، اب اس نے طے کر لیا کہ اس سال اس کی قربانی کرے گا، آج کے بعد ہل نہیں چلوا سکتا اس سے، اب وہ آرام کرے گا۔ وہ ہمارے ہاں یو پی کے لوگوں میں خاص ایک رسم ہوتی ہے کہ جب بچی کی شادی میں تھوڑے دن رہ جاتے ہیں تو عرف میں تو اس کو کہتے ہیں مایوں بٹھانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال جن کے یہاں مایوں نہیں بھی بٹھایا جاتا، ایک مخصوص دورانیے میں، یعنی میں تھوڑے بند الفاظ میں ادا کروں تو اس مہینے کی جب اسے پاکی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو گھر کے کام کاج سے روک دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ کوئی گھر کا کام کاج نہیں کرے گی، کپڑے نہیں دھوئے گی، برتن نہیں، کچھ نہیں کرے گی، بس یہ آرام کرے گی۔ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب اس کو رخصت کرنا ہے بچی کو، تو بھئی اب ظاہر ہے کہ تھوڑے دن وہ آرام کر لے، تھوڑے دن سکون اطمینان اس کو میسر ہو جائے۔ اس میں مخصوص خواتین اس کے قریب رہتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی وغیرہ وہ اس کے بدن پر لگاتی ہیں، جس سے اس کے چہرے کی رونق میں، اس کی رنگت میں، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ شرعاً جائز بھی ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً اس لیے عرض کی کہ کیونکہ بیٹی کا رخصت کر دینا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور صاحب ایمان کے لیے اللہ کی رحمت و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے نکاح کے فضائل میں بیان بھی کیا، سرکار نے فرمایا اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور عزت و عفت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا، سرکار فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ تو ضمناً میں نے یہ بات عرض کی کہ اس جانور کی اب خدمت مقرر کر دی گئی کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کو راحت دی جائے، اس کو آرام دیا جائے، اس سے مشقت نہیں لیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذبح سے قبل اس کا اون، مثلاً وہ دمبا ہے تو اس کا اون اگر وہ اتارنا چاہے تو اب اون اتارنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ضرورت کے تحت، مثلاً بہت زیادہ گرمی ہے اور جانور پریشان ہو رہا ہے، اگر اون اتار لے تو خود استعمال نہیں کر سکتا، کسی مستحق کو خیرات کرے گا۔
حتیٰ کہ اس کا دودھ دوہنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس ضرورت کے تحت کہ جانور کو اذیت ہوگی, دودھ دوہتا ہے تو پی نہیں سکتا, کسی مستحق زکوٰۃ کو خیرات کرنا ہوگا, صدقہ کرنا پڑے گا. یہ اعزاز ہے اس جانور کا جس کو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے خدمت نہیں لی جائے گی, اب اس کی خدمت کی جائے گی, اب اس پر سوار نہیں ہوا جائے گا, اب اس پر بوجھ نہیں لادا جائے گا, اب اس سے مشقت نہیں لی جائے گی. یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے مقرر کیا گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے احکامات اس کے لیے مقرر فرمائے. حتیٰ کہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ ذبح کے بعد بھی اس کی کوئی چیز کسی کو اجرت میں نہیں دی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ طے کر لیں قصائی سے کہ بھائی ذبح تم کر لو, اس کے بعد کھال تم لے جانا, سری پائے تم لے جانا, ہم کٹائی کے پیسے نہیں دیں گے, یہ جائز نہیں ہوگا. یعنی آپ سوچیں کہ ذبح کے بعد بھی اس کے اعضاء کی, اس کے گوشت کی, اس کی ہر چیز کی حرمت ہے کہ اس کو بیچ نہیں سکتے, کسی کو اجرت اور مزدوری میں دے نہیں سکتے آپ. ہاں خود اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں کہ مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اس کا خون بہانا تھا, وہ بہایا جا چکا, تو مقصود تو حاصل کیا جا چکا. لیکن اس مقصود کی ادائیگی کے بعد بھی وہ کیونکہ منسوب ہے وہ ایک خاص عبادت کے ساتھ, تو اس کی اپنی ایک وقت, ایک اہمیت, ایک حیثیت ہے کہ اب اس کا گوشت فروخت نہیں کیا جائے گا. ضرورتاً اگر اس کی کھال فروخت کی جاتی ہے تو پھر وہ پیسہ کسی مدرسے میں, کسی دینی ادارے میں, کسی مستحق زکوٰۃ کو, کسی غریب کو, کسی فقیر کو بطور صدقہ دینا ہوگا, خود نہیں استعمال کر سکتا. ہاں ویسے کھال خود استعمال کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن بیچ نہیں سکتا. جیسے گوشت خود استعمال کر سکتا ہے اسی طرح کھال بھی خود استعمال کر سکتا ہے, لیکن بیچ نہیں سکتا. یعنی اس کا پروٹوکول ہے, بے قیمت ہے, وہ اب بیچ نہیں سکتے آپ اس کو. خریدنے میں اس کی قیمت زیادہ تھی, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بھئی جانور کو قربانی کے لیے خریدا جائے تو پھر اس کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے, اس کی صحت مندی کو بھی دیکھا جائے, اس کی فربہی کو بھی دیکھا جائے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ادائیگی عبادت کے لیے ہم اس کو لے رہے ہیں اور ادائیگی عبادت کی نیت سے ہم اس کی خریداری کر رہے ہیں. آج کل ایک چیز بڑی عام ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا بہت زیادہ وہ ہے کہ لوگ خاص طور پہ بڑے جانور میں بغیر سینگ کا جانور لینا پسند کرتے ہیں. اور کیونکہ جو کمرشل یہ کام کرنے والے ہیں, پروفیشنل یہ کام کرنے والے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے یا ان کو مارکیٹ کا یہ رجحان محسوس ہو چکا ہے کہ لوگوں کی توجہ یا پسندیدگی بغیر سینگ والے کی طرف ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پر اس قسم کی بہت چیزیں ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک خاص قسم کا آپریشن کرتے ہیں اور انتہائی اذیت کے ساتھ اس کے سینگ کو جڑ سے کاٹتے ہیں اور پھر اس کو داغتے ہیں. داغتے اس لیے ہیں کہ اگر وہ نہ داغیں تو وہ زخم نظر آئے گا اور زخمی جانور کوئی خریدے گا نہیں, لہٰذا وہ اس کو داغتے ہیں. داغ دینے کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاروں طرف بال آ جاتے ہیں اور وہ زخم چھپ جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. وہ علماء نے فرمایا حرام ہے, سخت گناہ گار ہے ایسا کرنے والا. اور لوگ جو یہ جانتے ہوں انہیں قصداً یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بے سینگ کا جانور ہی نہ خریدیں, کیونکہ اگر لوگ خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کا تو ڈیمانڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا وہ یہ کام. تو وہ تو یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اس کی. اگر لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ یہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے جانور کو اذیت پہنچے, بالخصوص یہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دی ہے. تو یہ جو چوپائن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینگ دی ہیں ان کو. جس طرح انسان کے اعضاء میں ایک انگلی کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور کسی خاص موقع پر اس کا خاص استعمال اسے احساس دلاتا ہے کہ اگر یہ انگلی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. بعین اسی طرح ظاہر جانور کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں, ہر جانور میں الگ الگ اعضاء رکھے ہیں اللہ نے. ظاہر سونڈ ہاتھی کے سوا اور جانوروں کی تو نہیں ہوتی نا, لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو مصرف اس کے وجود میں ہے
اس کی اہمیت تو وہی جانتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، ظاہر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے، اور اس میں پھر اس طرح اس کی اذیت کا سامان کرنا اور اپنے دنیاوی نفع کے حصول کی خاطر اس کو اذیت میں مبتلا کرنا، یہ یقیناً ایک ایسا تکلیف دہ عمل ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اتنے حقوق مقرر فرمائے ہیں اور قربانی کے جانور کا اتنا پروٹوکول رکھا ہے، اب کوئی اسی قربانی کے جانور کو بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر اشرف المخلوقات یعنی انسانوں اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرے تو اس سے زیادہ لائق مذمت کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ عام معاملہ، گائے ان کی ہے باندھی ان کے دروازے پر، قنات باندھی گلی کے کونے پر، راستہ ہی بند کر دیا سب کے لیے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ کو یاد ہوگا میں ربیع الاول کے مہینے میں اپنے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جو لوگ جشن ولادت کے نام پر بھی گلی اور راستہ بند کرتے ہیں، بالکل ہمارے علماء کا یہ فتویٰ کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جشن ولادت منا رہے ہیں، اس کے لیے کسی کو زحمت میں مبتلا کرنا یہ آقا کی تعلیمات کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح ایک عبادت ادا کرنی ہے آپ کو جانور قربان کر کے۔ اب تو خیر جو ماحول ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا، تصنع کا، میں اس پر بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ بالکل ایک الگ عنوان ہے، لیکن ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا اور اس سے ہم لوگوں کو اذیت میں مبتلا کریں، تکلیف میں مبتلا کریں، پریشانی میں مبتلا کریں، یقیناً یہ عمل لائق مذمت ہے اور قابل تردید ہے۔ اس کی ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اس احتیاط کے اہتمام میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ بات صحیح بتا رہا ہو تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہم نکل رہے ہیں بھائی یار ہماری بلا وجہ برائی پڑے گی، نہیں، اگر وہ یہ بات بتا رہا ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، کہ آپ اس عمل کی وجہ سے کسی کو اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توفیقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بہتر اور حسین فرمائے۔ یہاں